وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعنہ اللہ وقال لا تحزن من عبادک نصیبا مفروضا۔ اللہ کی لعنت ہو شیطان مردود پر۔ اس نے کہا تھا کہ اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک حصہ لے کے چھوڑوں گا، اور کس طرح؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا۔ شیطان جو انسانوں کو گمراہ کرتا ہے انہیں اللہ کے سیدھے راستے کی طرف چلنے سے روکتا ہے، اور ان کو ایسے راستوں کی طرف لے کے جاتا ہے جو اسے اللہ سے دور کر دیں۔ اللہ کا راستہ صراط المستقیم اس سے دور کر دیتا ہے۔ اور جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پروگرام کیے، سورہ آل اعراف کی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس نے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ کیونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے اس لیے میں ضرور آپ کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا لوگوں کے لیے، تاکہ وہ اس راستے پر نہ چل سکیں۔ سورہ آل اعراف کی آیت نمبر 16۔ قالا فبما اغویتنی کہا تھا شیطان نے بوجہ اس کے جو آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے اغوا کیا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ میں ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے، تمام آدم کی نسل کے لیے بیٹھوں گا، تمام انسانوں کے لیے بیٹھوں گا۔ کس جگہ پہ بیٹھوں گا؟ صراطک المستقیم، آپ کے سیدھے راستے پر، اللہ کے سیدھے راستے صراطک المستقیم پہ بیٹھوں گا۔ شیطان کیسے کیسے انسان کو گمراہ کرتا ہے، کیسے بھٹکاتا ہے، اس کا ذکر قرآن میں بہت ساری جگہ پہ آیا ہے۔ شیطان اپنے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے۔ لوگ ایمان لے آتے ہیں لیکن ان کو ایمان پہ چلنے نہیں دیتا۔ ایمان کے بعد بھی وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہوتی ہے اس سے انکار کر دیتے ہیں۔ سورہ البقرہ میں آتا ہے آیت نمبر 108 میں، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ جو بھی اپنے ایمان کو کفر سے بدل دے، ایمان والا ہو لیکن کفر کر دے، ایمان والا ہو لیکن انکار کر دے، جو حق ہے وہ ادا نہ کرے، نماز اللہ کا فرض ہے وہ ایمان والا اور نماز نہ پڑھے، زکوٰۃ اللہ نے کہا ہے دینی ہے، یہ سب پلر ہیں، یہ اسلام کی بنیادیں ہیں، لیکن ان کو کرے ہی نہ، یا منہ سے تو اقرار کرے ہاں کرنا چاہیے لیکن عملی طور پر بالکل ہی نہ کرے، نہ کوئی نماز پڑھے، نہ زکوٰۃ ادا کرے، نہ روزے رکھے، یا ان میں سے کچھ کرے یا کچھ نہ کرے، تو ایسے لوگ اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ جو ایمان کے بعد کفر کریں، ایمان کے بعد حق انکار کریں حق کا، فقد ضل سواء السبیل تو یہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ سیدھے راستے پہ تبھی ہم چل پائیں گے جب اللہ کی اطاعت ہوگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ سورہ النساء میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم ایمان کے بعد کیا ایمان کے تقاضے بھی پورے کرتے ہیں کہ نہیں، یا صرف ایک دعویٰ ہے۔ اصل ایمان وہ ہے جو عمل کی طرف لے کے آئے۔ الایمان ایمان یہ ہے کہ زبان سے تصدیق کی جائے، زبان سے، اور دل اس کی گواہی دے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 ہے، آیت نمبر 90 ہے، ان الذین کفروا بعد ایمانہم بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں۔ کفر بامانی انکار بھی ہے، کفر معنی کفر بھی ہے۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں بعد ایمانہم اپنے ایمان کے بعد، ثم ازدادوا کفرا پھر وہ کفر میں بڑھتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ غلطی ہوگی تو پلٹے، بلکہ اس پہ جمے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی اللہ توبہ قبول نہیں کرتے۔ اللہ فرما رہے ہیں لن تقبل توبتہم ایسے لوگوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الضَّالُونَ اور یہ لوگ ہیں جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں، الحمدللہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم ایمان والے لوگ کہیں اللہ کی باتوں کا انکار تو نہیں کر رہے، جو حق ہمیں دیے گئے ہیں، جو کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ ایز اے مسلم مجھ پہ اور آپ پہ کیا فرض ہے
کیا وہ فرائض ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اگر نہیں کر رہے تو ہم ایک طرح کا انکار کر رہے ہیں اللہ کی اطاعت سے۔ دیکھیں کسی کا کوئی مجبوری ہو جائے، اب نماز ہے، میں نے صرف نماز کی ایک مثال سے بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، چاہے سفر میں ہو تو اللہ نے قصر کر دی، چھوٹ کر دی، یہاں تک کہ جنگ کے وقت بھی نماز معاف نہیں ہے کہ کوئی شخص جنگ میں ہو۔ ہم نے سورہ نساء میں پڑھا تھا کہ کیسے، اور اسی طرح سورہ احزاب میں آتا ہے کہ کیسے نماز ادا کی جاتی ہے جب جنگ کی حالت ہو، خوف کی حالت، جب دشمن کا خوف ہو سواری پہ پڑھ لو، جیسے پڑھی جا سکتی ہے پڑھ لو، ایون کہ آپ ہاسپٹل میں ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ کا آپریشن ہوا ہے، آپ وضو نہیں کر سکتے، آپ تیمم بھی نہیں کر سکتے، آپ قبلے کی طرف رخ بھی نہیں کر سکتے، تب بھی نماز معاف نہیں ہے، تب بھی نماز پڑھنی ہے۔ تو ہم اگر اچھے بھلے ہوں، پورے صحیح ہوں، اس کے باوجود بھی نماز ادا نہ کریں تو پھر مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ ایمان ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے اور ہم کتنے ایمان کے تقاضے پورے کرنے والے ہیں۔ دیکھیں سورہ نساء کی آیت نمبر 136 میں آتا ہے، سورہ نمبر جو ہے 4 ہے، آیت نمبر 136 ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، آمنو باللہ ورسولہ، کس کو کہا جا رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی ہم تو ایمان والے ہیں، ہمیں کیوں سمجھا رہے ہو؟ اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر، کیونکہ تم صرف دعویٰ کرتے ہو، اصل بات ہے کہ لاؤ جس طرح ایمان لانے کا حق ہے، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پہ ایمان لاؤ جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی، یعنی اس قرآن پہ ایمان لے کے آؤ، اس قرآن پہ جو اللہ نے نازل فرمایا، والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر بھی ایمان رکھو کہ وہ اللہ کی جانب سے ہیں جو اس سے پہلے ہیں، تورات انجیل، لیکن ان چیزوں کی صرف اس بات پہ یقین کیا جائے گا جو اس قرآن کے ساتھ میچ کرے گی، کیونکہ اس میں تحریف ہو گئی۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے قیامت تک کے لیے لے لیا۔ تو اللہ یہ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پہ، اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، یعنی اس قرآن پر۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو کتابیں ہیں ان پہ بھی ایمان رکھو۔ سو ہم سورہ البقرہ میں پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ وہ لوگ جو آپ پہ نازل ہوتا ہے، مسلمانوں پہ جو نازل ہوتا ہے اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اور جو پہلے بھی آیا تھا اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تمام رسول جو آئے وہ لے کے آئے کتابیں، چاہے موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل نازل ہوئی، داؤد علیہ السلام پہ زبور نازل ہوئی، ہم ان سب پہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے تھی۔ ہاں اب آخری ہدایت نامہ آ گیا، اب کامل ہدایت نامہ آ گیا، اب عمل صرف قرآن کے مطابق کیا جائے گا، جو بات قرآن کے مطابق ہوگی اس کو لیا جائے گا، جو قرآن کے خلاف ہوگی اس کو نہیں لیا جائے گا، کیونکہ اس میں تحریف ہوگی، لوگوں نے اپنی طرف سے شامل کر دیا۔ پھر اللہ فرما رہے آیت کے آخری میں وَمَن یکفر باللہ، اور جو بھی انکار کرے اللہ کا، وَمَلائکتہ، اور اس فرشتوں کا، وَکتبہ، اور اس کی کتابوں کا، وَرسلہ، اور اس کے رسولوں کا، وَالیوم الآخر، اور یوم آخرت کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، بس وہ تو سیدھے راستے سے بہت دور نکل گیا، بہت دور ہو گیا۔ کیسے سیدھے راستے پہ رہنا ہے؟ شیطان تو ہمیں نہ آنے دے گا، اللہ پہ ایمان کو ہمارے کھٹائی میں ڈالے گا، فرشتوں کو کہے گا کہ فرشتے پتہ نہیں ہیں کہ نہیں ہیں، کتابیں وہ پھر شک میں ڈالے گا کہ پتہ نہیں قرآن جو ہے اس میں کچھ شک ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ تو شروع یہی سے کرتے ہیں سورہ البقرہ سے، اور سورہ البقرہ آپ کو پتہ ہے کہ سورہ نمبر 2 ہے، پہلی سورت جو ہے سورہ فاتحہ ہے جو ایک ضمیمہ ہے قرآن کا، اور یہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کچھ شک نہیں ہے۔ شیطان شکوں میں ڈالتا ہے، یقین جانیں۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں، آپ کی احادیث، آپ کے قول، آپ کے فرمان، آپ کے فعل کے بارے میں، آپ نے جس چیز کو مقرر رکھا، تقریر جو ہے جس کو آپ نے برقرار رکھا، اس کے بارے میں شکوں میں ڈالتا ہے۔ اور سب سے بڑا شک یوم آخرت کے بارے میں، ایک شک تو یہ ڈالتا ہے کہ تم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوگے، اب تمہیں کیا ضرورت ہے، کلمہ پڑھ لیا، جنت تمہارے لیے ہے بس۔ اللہ اکبر۔ تو جو بھی انکار کر دے، شک میں پڑ جائے ان چیزوں کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اس کے فرشتوں کے بارے میں، اس کی کتابوں کے بارے میں، اس کے رسولوں کے بارے میں، یوم آخرت کے بارے میں، اور ایک اور چیز اچھی اور بری تقدیر کے بارے میں، یہ ایمانیات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ایمانیات ہیں، ان میں سے کسی ایک پہ بھی شک پڑ جائے یا کسی ایک کے بارے میں بھی ہم کمی کریں گے یا سمجھیں کہ چلو ٹھیک ہے ہم باقی تو مانتے ہیں، اس ایک کو نہیں مانتے کہ تقدیر کو نہیں مانتے جی ہم، یقین جانیں ایمان ناقص ہو جائے گا، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں رہے گا۔ سورہ المائدہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اہل کتاب سے، کیونکہ دین میں جب بدعت آ جاتی ہے، دین میں جب غلو ہو جاتا ہے، دین میں جب اپنی طرف سے کوئی اضافہ کیا جاتا ہے تو دین اصل دین نہیں رہتا۔
اہل کتاب نے کیا کیا؟ انہوں نے غلو کیا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رسول تو مانا، اس کے بعد اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور پھر کہا کہ صلبی بیٹے ہیں، اور پھر تثلیث کا عقیدہ، یہ سب غلو ہے دین میں۔ اللہ تعالیٰ سورہ المائدہ میں کہہ رہے ہیں، آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، اضافہ نہ کرو۔ اور آج اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم مسلمانوں نے کیسے کیسے اضافے کر لیے۔ اللہ نے 2 عیدیں دی، ہم نے تیسری عید ایجاد کر لی، اور بہت ساری چیزیں جو ہم نے کر لی جو دین کا حصہ نہیں ہے، جو سنت کا حصہ نہیں ہے۔ دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے آج کے دن دین مکمل کر دیا گیا۔ اب اس دین میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کچھ کمی ہو سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں اس دین کو مکمل کر دیا اور ہر چیز واضح کر دی۔ اہل کتاب نے دین میں غلو کیا، انہوں نے کرسمس نام کا ایک تہوار نکال لیا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور اسی طرح بہت ساری چیزیں جو انہوں نے غلو کی، جو دین کا حصہ نہیں تھا، انہوں نے دین کا حصہ بنا دی۔ ہمیں اس چیز سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ فرما رہے ہیں، کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب تم دین میں غلو نہ کرو، غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل، اور دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو تم سے پہلے قوم میں گزر چکی، قوم سمود، قوم عاد، اور بہت ساری قومیں، قوم نوح۔ کیا کیا انہوں نے اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور وہ بھٹکے تم سے پہلے۔ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور بہت سارے لوگوں کو انہوں نے بھٹکا دیا۔ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور انہوں نے لوگوں کو، خود بھی تو بھٹکے تھے، لوگوں نے ان کی پیروی کی تو وہ بھی سیدھے راستے سے بھٹکے۔ تو سیدھا راستہ جس پہ شیطان بیٹھے گا، کیسے کیسے بھٹکاتا ہے، دین میں غلو کرتا ہے، انسان کو اپنی خواہشات کی طرف لے کے آتا ہے کہ تو نے جو دل چاہتا ہے تو کر۔ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، کوئی مسئلہ نہیں، نماز نہیں پڑھی تو کیا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جتنا مطلب نمود و نمائش کرو کیا فرق پڑتا ہے، جو تمہارا دل چاہے زندگی اپنی من چاہے گزارو۔ اللہ غفور رحیم ہے، تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، کلمے کا مطلب کیا ہے، کلمے کا تقاضا کیا ہے، اس پہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تمہیں۔ وہ یہ سمجھاتا ہے، اور تمہیں آگ چھوئے گی نہیں، وہی جو یہود کا اپنا عقیدہ تھا کہ آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ آج امت مسلمہ بھی اللہ معاف کرے اسی عقیدے پہ زندگی گزار رہی ہے، اور شیطان کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا، سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ آج سب سے بڑی بات ہے کہ قرآن سے ہم دور ہیں، اللہ کی کتاب سے دور ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے دور ہیں، آپ کے فرمان سے دور ہیں، آپ کے عمل سے دور ہے، آپ کی سیرت سے دور ہے، آپ کے اخلاق سے دور ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہم نے کیا کرنا ہے، ہم تو وہ ہیں نہ ادھر کے نہ رہے نہ ادھر کے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ معاف کرے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، وہ جو کہ شاعر نے کہا تھا، خیر اللہ تعالیٰ معاف کرے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، ہم تو درمیان میں پھنس گئے۔ اللہ اکبر، ایک طرف شیطان ہمیں لے کے جاتا ہے کہ اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارو، تمہارا حق ہے، تمہاری زندگی ہے، میرا وہ آتا ہے جو سلوگن بھی بولا جاتا ہے کہ میری زندگی میری مرضی۔ اللہ اکبر، یہ زندگی ہماری ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی ہے، اور مرضی اسی کی چلے گی جس نے ہمیں زندگی دی ہے۔ بس اس بات کو کلیئر کر لے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ جو لوگ اندھے ہیں، جو اس کتاب سے اندھے ہیں، جو اللہ کے فرمان سے اندھے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ تو سیدھے راستے پہ آ ہی نہیں سکتے۔ اللہ فرمانے ومن کان فی ھذہ اعمیٰ، جو بھی اس قرآن سے اندھا ہے، اس قرآن کے بارے میں نہیں جانتا کہ اس میں کیا لکھا ہے، فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، تو آخرت میں قیامت والے دن بھی اس وہ اندھا ہی ہوگا۔ وضلوا سبیلا، اور ایسے لوگ تو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، ایسا شخص تو اپنا راستہ کھو چکا ہے، وہ سیدھے راستے پہ نہیں ہو سکتا، وہ کھوئے ہوئے راستے پہ ہے۔ سورہ فرقان میں بھی اس کو آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سورہ الفرقان سورہ نمبر جو ہے وہ 25 ہے، اور اس کی آیت نمبر جو ہے 29 ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں لقد اضلنی عن الذکر، یقیناً ایسا شخص جو اندھا ہے وہ بھٹک گیا، ہمارے دور ہو گیا، اللہ اکبر، ہمارے ذکر سے، بعد اذ جاءنی، جبکہ اس کے پاس یہ ذکر آ چکا تھا، وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، ایسے شخص کا دوست شیطان بن جاتا ہے، اور بہت ہی برا دوست ہے قیامت والے دن۔ اس سے پہلے آیت نمبر 28 میں آتا ہے سورہ فرقان میں کہ کہے گا کہ کاش میں نے ایسے لوگوں کو دوست ہی نہ بنایا ہوتا جن میں شیطان صفات تھی، اور انہوں نے مجھے میرے راستے سے بھٹکا دیا۔ شیطان کوئی سیدھا آگے نہیں کہے گا کہ میں شیطان ہوں اور آؤ میں تمہیں بھٹکاتا ہوں۔ شیطان بہت سارے ہتھ کنڈوں سے بھٹکاتا ہے۔
کبھی رشتہ داروں کی صورت میں آتا ہے، کبھی رشتوں کی صورت میں آتا ہے، وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتا ہے کہ یہ بس ہمیں کرنے دیں، اللہ کی خلاف ورزی ہے لیکن ہمارا جی چاہ رہا ہے، اور انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ کبھی دوست جو ہے اس کو لے جاتے ہیں اس راستے پہ جہاں نہیں جانا چاہتا، لیکن کیونکہ دوستی، اللہ اکبر، دوستی اتنی قیمتی لگتی ہے کہ چلو دوست نے کہا تو کر لیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی دوستوں کے کہنے پہ کل قیامت والے دن کیا کہے گا کہ کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا تھا فلان کو، اس نے مجھے میرے نصیحت سے اس قرآن سے دور کر دیا۔ اور شیطان تو ہے انسان کا بہت بڑا دشمن۔ اصل میں انسان ایک ایسی زندگی گزار رہے ہیں، ایک مادہ پرست زندگی، ایسی زندگی جو دکھنے میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ہیں، لیکن زندگی کا مقصد وہی ہے جو جانوروں والا ہے۔ جانوروں کو کیا مقصد ہے؟ ان کو کھانے کی فکر ہوتی ہے یا اپنی کچھ ڈیزائر جو سیکسول ڈیزائر ہے اس کی طرف ہوتے ہیں، اور انسان آج دیکھ لے کہ ان کا کیا ہے۔ انسان ایک ماڈرن جانور اللہ تعالیٰ معاف کہا جاتا ہے، انسان ہی پیدا ہوا ہے۔ کوئی بھی انسان نے ارتقا نہیں کیا کہ کہیں سے ارتقا کر کے آہستہ آہستہ انسان بنا ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور شیطان جو ہے وہ آدم کا سب سے بڑا دشمن اور اس کی اولاد کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس کو اللہ نے قرآن میں کتنی جگہ کہا ہے۔ سورہ یاسین میں پڑھ لیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں میں کہا کر رہا ہوں کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ سورہ کہف میں پڑھ لیں کہ سب سے بڑا تمہاری اولاد کو کہیں گمراہ نہ کر دے کیونکہ وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا نفس جو ہے یہ ہماری مرضی ہے، ہمارا حق ہے۔ اللہ اکبر، ہماری مرضی نہیں ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد کی مثال تو اس بندے ہوئے گھوڑے کی طرح ہے جو اپنے مالک کے بغیر حرکت نہیں کرتا۔ تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تو اللہ کے بندے ہیں۔ ہم کس لیے آئے ہیں؟ صرف اللہ کی بندگی، اس کی عبادت کے لیے دنیا میں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ ہمارے کے نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 44 میں آتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے بارے میں لگتا ہے کہ یہ انسان ہے، لیکن اللہ اکبر، انسان جو اشرف المخلوقات، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددنہ اسفل سافلین، پھر وہ گرے والوں میں سے بھی سب سے نیچے گر جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فرما رہے ہیں سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت 44 میں، ام تحسبوا ان اکثرہم یسمعون او یعقلون، کیا تم یہ سمجھتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اکثر جو ہے ان کی اکثریت انسانوں کی یہ سنتے ہیں یا سوچتے سمجھتے ہیں، انہم الا کالانعام، نہیں ہے مگر صرف مویشی جانور، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ تو راستہ ہی کھو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، جب انسان اللہ کا سیدھا راستہ کھو جائے تو پھر وہ مویشی جانور کی طرح ہے۔ مویشی جانور بھی تو اتنے بڑے کان ہیں، اتنی بڑی آنکھیں ہیں، دیکھتے ہیں لیکن سوچتے سمجھتے نہیں ہیں۔ جو سننا ہے وہ نہیں سنتے اور سننے کی طرف دھیان نہیں دیتے، بلکہ اپنی مطلب کی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ اکبر، انسان جب اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے نا، خواہشوں کے پیچھے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان، مگر پھر بھی کم نکلے، ارمان ختم ہی نہیں ہوتے۔ دل ہے کہ وہ راضی ہوتا ہی نہیں۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وہ جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی، جو کوئی دنیا میں اس کو پسند کیا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے۔ ہاں، جس نے اپنی خواہش کو کنٹرول کر لیا، فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس نے اپنی خواہش نفس کو روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ ہے جنت۔ اللہ فرما رہے ہیں سورہ نازیات میں۔ سورہ روم میں بھی آتا ہے، بل اتبع الذین ظلموا، اللہ فرما رہے ہیں بلکہ اتباع کی، پیروی کی ظالموں نے، اہواءہم، اپنی خواہشوں کی، بغیر علم کے۔ علم تو کامل علم تو یہ ہے، العلم تو یہ ہے، الخدا تو یہ قرآن ہے، اس کے بغیر انہوں نے زندگی گزاری، اپنی خواہشات پر زندگی گزار دی، بغیر علم کے، بغیر دلیل کے۔ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، اللہ فرما رہے ہیں پھر ایسے شخص کو کون ہدایت دے سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے گمراہ ہو گیا، اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا اس کے خواہش نفس کے پیچھے چلنے کی وجہ سے، بغیر علم کے آ جانے کے بعد بھی اسے رجوع نہ کرنے کی وجہ سے، اور جس کو پھر اللہ گمراہ کر دے اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اللہ اکبر، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اس کا پھر کوئی بھی مددگار نہیں ہو سکتا، ایسے شخص کو کوئی بھی ہدایت کی طرف نہیں لا سکتا کیونکہ وہ بھٹک گیا۔ اور پھر ہم کیسے بھٹکتے ہیں؟ کچھ ہم اس طرح بھٹکتے ہیں کہ ہم
اپنے باپ دادا کے دین پہ ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ہر بچہ فطرت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. الفطرہ، فطرہ کیا ہے کہ توحید کو سمجھنے والا پیدا ہوتا ہے، توحید کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. آج یہ مسئلہ ہمارے ساتھ بھی ہے. ایز اے مسلم ہم دین کو نہیں پڑھتے. جو جس گھر میں پیدا ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، فرقہ واریت تو اسلام میں ہے ہی نہیں، کوئی جگہ ہی نہیں ہے. سورہ پڑھ لے الانعام آیت کا نمبر میرے ذہن سے نکل گیا، جہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقہ واریت کی اور گروہ ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. سورہ روم میں اللہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر لیے اور گروہ ہو گئے، اور ہر گروہ جو اس کے پاس ہے بس اسی پہ اعتراض ہے کہ میرے پاس بالکل صحیح ہے. دین پڑھنا ہے ہم نے. ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ دین کا علم حاصل کرنا یہ فرض عین ہے. فرض کفایہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ حاصل کر لیں باقی نہ کرے. ہاں دنیا کا علم کچھ لوگ کر لیں، کوئی ڈاکٹر بن جائے باقی نہ بنے. سب پہ فرض نہیں ہے کہ سب ڈاکٹر بنے، سب پہ فرض نہیں ہے سب انجینئر بنے، سب پہ فرض نہیں ہے کہ سب پروفیسر بنے. لیکن دین کا علم ایز اے مسلم مجھ پہ اور آپ پہ فرض ہے. اور اگر ہم نے صرف اطاعت کی بغیر پڑھے لکھے اپنے بڑوں کی، اپنے کچھ بزرگوں کی، تو پھر ہم سیدھے راستے سے پھر بھی نکل جائیں گے. سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 67 میں اللہ فرما رہے ہیں وقالو، کہیں گے قیامت والے دن لوگ بہت سارے، ربنا انا اطعنا ساداتنا، اے اللہ ہم نے اطاعت کی اپنے بڑوں کی، اپنے بزرگوں کی، وکبراءنا اور جو بڑے بڑے تھے ہمارے ان کی، فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ تو انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا. اللہ اکبر. سورہ آل راہ میں آتا ہے، سورہ الانعام میں بھی آتا ہے. سورہ آل راہ میں آتا ہے کہ ایک گروہ دوسرے کو جب شکایت کرے گا تو کہے گا تم بھی تو وہی کر کے آئے، تم نے کون سا دین پڑھا؟ اگر ہم نے نہیں پڑھا تھا تم نے بھی نہیں پڑھا، تم نے ہماری پیروی کی اور تمہاری اولاد تمہاری پیروی کرے گی، تم بھی تو لوگوں کو بھٹکائے. اللہ اکبر. پڑھے خدا کے لیے، کھولے اس قرآن کو، کھولے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو. دین آسان ہے. اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی جو نصیحت اختیار کرے، ہم نے آسان کیا ہے. قرآن آسان ترین کتاب ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ ہر شخص جو مسلمان ہے وہ سارے کے سارے بہت زبردست انٹلیکچوئل نہیں ہو سکتے. ان میں ہمارے جیسے عام لوگ بھی ہیں. یہ کتاب میرے اور آپ سب کے لیے ہے، یقین جانیں. اس کے خزانے کبھی ختم نہ ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھنے والا کبھی اس سے اکتائے گا نہیں. اور یہ ایسا سمندر ہے جس کی گہرائی نہ کسی کو معلوم ہے، نہ اس کی چوڑائی معلوم ہے، نہ لمبائی معلوم ہے. اتنا زبردست خزانہ آج ہمارے پاس ہے، لیکن ہم ہیں کہ صرف اپنے باپ دادا کے دین پہ جیت کے چلے جاتے ہیں. اس کتاب میں کیا لکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. وقت نکالیں آج، یقین کریں. کیونکہ اگر ہماری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں بھی گزر گئی تو پھر ہمارے پاس کل کچھ بھی شکایت کرنے کے لیے نہ ہو گیا. قیامت والے دن انسان کو دوبارہ موقع نہیں ملنا. یہ زندگی ایک ہی دفعہ ملے گی، زندگی نہ ملے گی دوبارہ. سورہ جاسیہ کی ایک آیت کو سمجھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ بات اور بھی سمجھ میں آ جائے. اللہ فرما رہے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ جاسیہ سورہ نمبر 45 آیت 23. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا الہ بنا لیا. اللہ اکبر. ہمیں دوسرے لوگ جو ہیں جتنا بھی شرک ہے، لازمی بات ہے شرک ہے، چاہے بتوں کے سامنے کوئی کھڑا ہو، چاہے قبروں سے مانگے، جتنا بھی یہ شرک ہے. اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا شرک ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو سمجھنا کہ وہ فریاد سنتا ہے شرک ہے. کوئی شک نہیں ہے. اللہ کے سوا کسی اور کو داتا سمجھنا شرک ہے کہ وہ بھی دے سکتا ہے، کسی اور کو گنج بخش سمجھنا شرک ہے، اللہ کے سوا سمجھنا کہ کوئی اور بھی نواز سکتا ہے شرک ہے. لیکن ایک شرک جو سب سے خطرناک ہے، جو مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتا، وہ میرا خواہش، جو میرا جی چاہتا ہے میں کرتا ہوں. اللہ اکبر. بہت بڑا شرک، اور اس سے بچنا یقیناً ان شرکوں سے زیادہ مشکل ہے. سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 23 میں اللہ فرما رہا ہے کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا الہ بنا لیا. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ نے پھر ایسے شخص کو اس کے علم کے باوجود، جتنا مرضی علم رکھ لے، جتنے مرضی کہہ دیں، دعوے کر لے کہ جی ہم بڑے زبردست عقیدے پہ ہیں، جی ہم نہیں کچھ کرتے، اللہ ایسے شخص کو اس کے علم کے باوجود بھٹکا دیتا ہے. کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ اللہ فرما رہے ہیں وَحَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اللہ اس کے دل اور اس کی سماعت پر مہر لگا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھوں کے سامنے پردہ آ جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی کیا کر رہا ہے.
اللہ اکبر فمن یہدیہ من بعد اللہ. اللہ پوچھ رہے ہیں پھر کون ہے جو اللہ کے بعد اس کو ہدایت دے سکتا ہے؟ اللہ کے بعد کون ہے؟ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر، اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کون ہے جو ہمیں ہدایت دے سکتا ہے؟ کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی بولتے ہیں جو اللہ چاہتے ہیں. یہ کتاب تو اللہ کا کلام ہے، اس میں ایک ایک لفظ اللہ کی جانب سے ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. اگر ہم اس کو چھوڑ کے اور اس کو پڑھے بھی پھر بھی اپنی خواہش نفس کو ہی اپنے نام نہ رکھے، اس کو ایک طرف رکھ دیں، کیا کرے جی بچے یہ چاہتے ہیں، کیا کرے جی دوست یہ چاہتے ہیں، کیا کرے جی معاشرہ یہ چاہتا ہے، یہ سارے ایکسکیوز اللہ اکبر اللہ ہم سب کو معاف کر دے، یہ نہیں چلیں گے. اللہ فرما رہے ہیں کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنے لائق بنا لیا؟ ایسے شخص کو اللہ نے اس کے علم کے باوجود بھٹکا دیا. اللہ نے اس کے دل اور اس کی سماعت پہ مہر لگا دی، اور اس کے آنکھوں کے سامنے اللہ نے پردہ ہے جو اس کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. بس ایسے شخص کو کون ہدایت دے سکتا ہے اللہ کے بعد؟ افلا تذکرون. اللہ فرما رہے کہ آپ بھی نصیحت نہیں پکڑو گے. اللہ کرے میں اور آپ کاش سوچے کہ ہم آج نصیحت پکڑیں گے، ہم اس کتاب کو اپنا رہنما بنائیں گے، اس کی پیروی کریں گے. جہاں جس طرف یہ قرآن لے کے جائے گا، جن باتوں سے یہ منع کرے گا ان سے رک جائیں گے، اور جو کام کرنے کے لیے کہے گا وہ کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کو بنائیں گے، کیونکہ آپ کی پوری زندگی تو چلتا پھرتا قرآن ہی ہے. تو یہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں ہی ہمارے لیے اصل ہدایت یہیں سے ملے گی. اور شیطان ان دونوں کی طرف نہیں آنے دیتا، وہ بدعات کی طرف لے کے جاتا ہے. وہ دین میں نئے نئے طریقے، اس کو پتہ ہے کہ یہ اور بھی بھٹک جائیں گے، اور یہ ثواب کی بجائے ثواب کا کام کر رہے ہوں گے، سمجھ کے ثواب کا کر رہے ہوں گے، اور پتہ چلے گا کہ ثواب نہیں بلکہ الٹا پکڑ ہو گئی. اللہ اکبر. مال بھی ضائع، عمل بھی ضائع، ٹائم بھی ضائع، وقت بھی ضائع، سب کچھ ضائع ہو گیا، الٹا خسارہ. اللہ اکبر. ہدایت جو ہے اللہ کی، اللہ جس کو بھی چاہے دیتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق. بے شک ہم نے آپ پر یہ کتاب حق نازل کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حق ہے، تمام انسانوں کے لیے حق ہے، تمام انسانوں کے لیے حق والی کتاب جو سچ بتاتی ہے. فمن اہتدی فلنفسہ. بس جو اس پہ ہدایت پہ آ گیا اس کے لیے اپنے لیے بہتر ہے. ومن ضل فانما یضل علیہا. تو جو بھی بھٹکا تو اس کی بھٹکنے کی جو بھی وہ بھٹکا پھر اس کا وبال اسی کے سر پر ہے. وما انت علیہم بوکیل. آپ اس پہ نگران نہیں ہیں، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں. آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا، آپ نے بات پہنچا دی. آپ کوئی عمل کرے نہ کرے، انا ہدینہ السبیل. اللہ فرما رہا ہے سورہ دہر میں بھی کہ ہم نے دونوں راستے دکھا دیے، اما شاکرم و اما کفورا. جس کا جی چاہے اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے، اللہ کے ہدایت پہ آ جائے، اور جس کا جی چاہے اللہ نے جہاں مرضی دی ہوئی ہے. امتحان بھی اسی چیز کا ہے نا. اگر اللہ چاہتے، جس اللہ نے پورے فرشتے جو انسانوں سے پتہ نہیں تعداد میں کتنے زیادہ ہیں، اتنا بڑا سورج جو زمین سے بھی لاکھوں گنا بڑا ہے، اتنی بڑی گلیکسی، اتنا بڑا پوری اللہ کی کائنات، اللہ اکبر، جس کا کوئی اندازہ نہیں انسان کر پائے، صرف اندازے ہی ہیں. اللہ چاہتے جب اللہ نے ان سب کو کنٹرول کیا ہوا تب مجھے آپ کو، ایک 6 فٹ کے انسان کو، 5 فٹ کی عورت کو، اللہ کے لیے مرد کو کنٹرول کرنا اللہ کے لیے مشکل نہ تھا. لیکن یہ امتحان میرا اور آپ کا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات، اللہ اکبر، اللہ فرما رہے ہیں سورہ سبا کی آیت نمبر 20 میں، اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ. قیامت والے دن اللہ فرما رہے ہیں کہ یقیناً ابلیس نے اپنا انسانوں کے بارے میں جو گمان تھا وہ سچ کر دکھایا. فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. پس پیروی کی بہت زیادہ مومنوں نے، بہت زیادہ لوگوں نے. فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. مومنوں کے ایک گروہ کے سوا سب نے اس کی پیروی کی. اللہ اکبر. اور ہم سمجھتے ہیں کہ شیطان کو اللہ نے بڑی پاور دی ہوئی ہے. اللہ فرما رہے ہیں اللہ نے شیطان کو کوئی زور نہیں دیا ہوا، صرف وہ خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، وہ مزین کرتا ہے گناہ کو، ایسا کر کے دکھاتا ہے، کبھی اس کو اچھا کر کے دکھاتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا نیکی کا کام ہے، کیونکہ بغیر علم کے کر رہے ہوتے ہیں. علم نہیں ہے، علم حاصل نہیں کرنا چاہتے، علم کے لیے وقت نہیں ہے. دنیا کے علم کے لیے بہت وقت ہے. 25 سال ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں تاکہ وہ دنیا میں کامیاب ہو جائیں. اس قرآن کے لیے، دین کے لیے ہمارے پاس 1 سال بھی نہیں ہے کہ ہمارے بچے یہ پڑھ لیں. یقین جانیں. اللہ اکبر. اللہ فرما رہے ہیں وما کان لہ علیہم من سلطان. اس کے پاس کسی قسم کا کوئی زور نہیں تھا کہ وہ تمہیں زبردستی لے آتا، اللہ مگر اللہ نے یہ سارا دنیا کا جو نظام بنایا، جو زندگی اور موت کو بنایا، کس لیے بنایا؟ تاکہ تمہیں آزما لیا جائے. الا لنعلم
من یؤمن بالآخرۃ، تاکہ اللہ فرمانے کہ ہم امتحان لے لیں کون ہے جو آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، ممن ہوا منہا فی شکن، اور کون ہے جو اس کے بارے میں شک میں رہتا ہے، وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حفیظ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب جو ہے، آپ کا رب جو ہے وہ ہر چیز پہ نگران ہے، اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کوئی بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، دنیا امتحان کا، اللہ نے امتحان لیا، شیطان کو مہلت دی کہ اللہ دیکھنا چاہتے تھے، اللہ فرمانے تاکہ میں جان لوں کہ کون ہے میرے مومن بندے جو اس چیز پہ چلیں گے جو میں چاہوں گا، جو مجھ پر پکا ایمان رکھیں گے اور جو میں آخرت پہ ایمان رکھیں گے، اور کون ہے جو آخرت کے بارے میں شک میں رہ کے اپنی مطلب کی اپنی من چاہی اپنی نفس کے مطابق زندگی گزار کے آ جائیں گے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث کا نمبر 2674 ہے، ہدایت کا راستہ لوگوں کو خود بھی آنا اور لوگوں کو دینا کتنا بڑا اجر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من دعا الی ہدی، جس نے لوگوں کو دعوت دی ہدایت کی طرف، کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ، تو اس کے لیے وہی اجر ہے جو اتباع کرنے والے کے لیے ہے۔ میں اگر کسی کو میری وجہ سے کوئی اگر ہدایت پہ آ جاتا ہے، یقین جانے میں اگر کسی کو نماز کے لیے کہتا ہوں اور اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو مجھے میری نماز کا تو نہیں پتہ، لیکن اس کی نماز کا اجر مجھے ضرور مل جائے گا۔ یہ ہے دین کا انسینٹیو، یہ ہے پڑھنے اور لکھنے کا اور اللہ کی طرف پکارنے کا انسینٹیو۔ اللہ سے دعا ہے جتنا کہا جتنا سنا، جو صحیح کہا وہ صرف اللہ کی طرف سے ہے، اور جو غلطی کمی کوتاہی ہوئی وہ میری اور شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شیطان سے بچا لے، اس کے ہتھ کنڈوں سے بچا لے، اس کی شیطانیت سے بچا لے، اور ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہر نماز میں مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ دکھا دے سیدھا راستہ، ایسے لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ